اچھا پورے مدینے میں تجھ سے بڑھ کے کوئی غریب نہیں گئے؟ نہیں آقا نہیں ہے، میں بڑا ماڑا بندہ ہوں، میں بڑا غریب بندہ ہوں، ڈاڈا ماڑا، میں مجھ سے بڑھ کے کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہاں پر تو سارے روزے دار ہیں، اس طرح کرو یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھاؤ، گھر لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہے کسی کے پاس اتنا اختیار جو قانون ہی تبدیل کر دے؟ جیسے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا، اب انہوں نے روزہ دن میں توڑا تھا، یہ قانون نافذ ہونے کے بعد کی بات ہے، حضور روزہ ٹوٹ گیا، اب کوئی جان بوجھ کے توڑ دینا، 3 اصول ہے، 60 دن کے روزے رکھے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر ایک غلام آزاد کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک روزہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر کفارہ ادا کرو بھائی، اور تو کوئی حل نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس طرح کرو، روزہ تم نے جان بوجھ کے توڑ لیا تو اب 60 روزے رکھو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ غلام تو غلام ہے، مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، مانگنے کا انداز ہونا چاہیے، ان کو انداز تھا۔ وہ غلام عرض کرنے لگا، عرابی عرض کرنے لگا آقا اگر 60 روزے رکھنے کی طاقت ہوتی تو پھر ایک ہی کیوں توڑتا؟ طاقت نہیں آقا، 60 روزے میں نہیں رکھ سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو اس طرح کرو، ابھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ طاقت نہیں، ڈاڈا غریب ہوں، کمزور آدمی ہوں، میرے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے، مال و زر نہیں ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کے میں کفارہ ادا کر سکوں۔ تیسرا قانون ہے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر ایک غلام آزاد کرو، تمہارا کفارہ آزاد، اپنا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ غلام پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاڈا ماڑا، بڑا کمزور ہوں، بڑا غریب ہوں، میرے پاس اتنا مال و زر نہیں کہ غلام خرید کے آزاد کر سکوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ قانون تو 3 تھے قرآن کے، قرآن کا قانون کون ٹال سکتا ہے، کون اپنا تبدیل کر سکتا ہے؟ لیکن اب 3 قانون حضور نے بیان فرما دیے، اب تینوں قانون پر عمل وہ بیچارہ کر ہی نہیں سکتا، نہ 60 دن کے روزے رکھ سکتا ہے، نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ غلام خرید کر آزاد کر سکتا ہے۔ آقا مجھ سے تینوں کام نہیں ہو سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اس غلام پر ترس آ گیا، رحم آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا، کچھ دیر گزری، ایک مائی صاحبہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر حضور کی بارگاہ میں ہدیۃً پیش کیا، حضور اس کو قبول فرما لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوروں کے ٹوکرے کو قبول فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ کدھر ہے جس نے روزہ توڑا ہے؟ وہ بندہ کدھر ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں حضور کو اختیار نہیں ہے، میں نے کہا اختیار نہ ہوتا تو قانون 3 ہی ہوتے۔ حضور فرماتے یہ 3 قانون اس پر عمل کر سکتے تو ٹھیک ہے، ورنہ گرفت ہے رب کی، لیکن تینوں قانون پہ عمل وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اب میں حضور کے اختیار کی بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا، مائی صاحبہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی گئے، سرکار فرماتے گئے کھجوروں کا ٹوکرا قبول کرنے کے بعد وہ بندہ کدھر گئے، وہ عرابی کدھر جس نے روزہ توڑا؟ کھڑا ہو گیا غلام، حضور میں ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا پکڑو اور مدینے کے اندر جتنے بھی غریب ہیں نا، غریبوں میں جا کے تقسیم کر دو۔ اب اگلی بات بڑی مزے کی ہے، ٹوکرا پکڑا، اٹھایا ہوا ہے اور پھر کھڑا رہا، جا ہی نہیں رہا۔ بات تو ختم ہو گئی بھئی، 60 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے، بات ختم ہو گئی، 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، وہ بھی بات ختم ہو گئی، غلام آزاد نہیں کر سکتے، وہ بھی بات ختم ہو گئی، اور گل کھجوروں کے ٹوکرے سے آ گئی ہے، کھجوروں کا ٹوکرا لوگ غلاموں میں غریبوں میں تقسیم کرو، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کھجوروں کا ٹوکرا پکڑا، پھر بھی کھڑے ہیں کہ ابھی بھی تمنا کوئی اور ہے۔ حضور فرماتے ہیں بھئی بات تو ختم ہو گئی، آپ کا میں نے حل نکال دیا ہے، کھجوروں کا ٹوکرا پکڑو، غریبوں میں جا کے تقسیم کر دو، آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پھر بھی کھڑا گئے، سرکار نے فرمایا اب کیا چاہتے ہو؟ اب بھی کوئی اور طلب گئے؟ عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مدینہ پھر کے دیکھا ہے، پورے مدینے اندر میرے تو ماڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ مانگنے کا ڈھنگ دیکھیے یار، انداز دیکھیے، حضور پورے مدینے میں مجھ سے غریب کوئی بندہ ہے ہی نہیں۔ حضور یہ اس غلام کی بات سن کے مسکرائے۔ اب سنیے،
یہ حضور کا فرمان، یہ حضور کے غلام کی گفتگو، جو بھی سن کے مسکرائے گا نا وہ بڑا خوش بخت ہے، کیونکہ اس غلام کی بات سن کے حضور بھی مسکرائے تھے۔ یہ جو آپ مسکرا رکھے گئے حضور کی سنت پر عمل کر رکھے گئے، حضور مسکرائے۔ اچھا پورے مدینے میں تجھ سے بڑھ کے کوئی غریب نہیں گئے؟ نہیں آقا نہیں ہے، میں بڑا ماڑا بندہ ہوں، میں بڑا غریب بندہ ہوں، ڈاڈا ماڑا میں، مجھ سے بڑھ کے کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا یہاں پر تو سارے روزے دار ہیں، اس طرح کرو یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھاؤ، گھر لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہے کسی کے پاس اتنا اختیار جو قانون ہی تبدیل کر دے؟ لیکن یہ جو قانون تبدیل ہوا صرف خاصا تھا حضور علیہ الصلوۃ کا قانون تھا اسی عرابی کے لیے۔ اب کوئی روزہ توڑے گا نا، قانون وہی ہے، 60 روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر غلام آزاد کرے، اس کے علاوہ چوتھا قانون ہے نہیں گئے۔ لیکن حضور کو اللہ نے اختیار عطا فرمائے، اب وہ ان تینوں پر عمل نہیں کر سکتا تھا، حضور شارع ہیں۔ آپ علیہ السلام نے چوتھا حل نکالا، اس پر بھی عمل بیچارہ نہیں کر سکا۔ حضور غریبوں کس غریب میں تقسیم کروں؟ مجھ سے بڑھ کے کوئی غریب ہی نہیں ہے، میں بڑا غریب آدمی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چل تیرے لیے 5واں قانون بھی گئے، تو بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے اختیارات مصطفیٰ۔